اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روزے کی وجہ سے رمضان شریف کا مہینہ ہے تو روزے کی وجہ سے تھوڑی بہت اگر کوئی گڑبڑی ہو رہی ہو آواز میں تو معذرت خواہ۔ صبح جب میں بیٹھا ہوں فجر کی نماز کے بعد سے تو میں ریکارڈنگ کر رہا تھا تو اگر آواز میں کوئی کمی بیشی ہو تو معذرت بھائی۔ صفحہ نمبر 86 پر ہم شروع کریں گے آگے اہل بیت کی فضیلت کے حوالے سے کچھ دلائل ذکر کریں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نسبی تعلق ارباب دانش و بصیرت کے نزدیک اعلیٰ ترین فضائل اور عظیم ترین قابل فخر امور میں سے ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصول اور فرع آباء و اجداد اور اولاد افضل ترین اصول و فروع ہیں، کیونکہ ان کا حسب و نسب حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق ہے۔ علماء کرام کا اتفاق ہے کہ سادات کرام آباء و اجداد کی بنا پر اصل کے اعتبار سے سب لوگوں سے بہتر ہے، اس کے باوجود احکام اور حدود شرعیہ میں دوسرے لوگوں کے ساتھ برابر کے شریک ہے۔ احکام اور حدود شرعیہ میں دوسرے لوگوں کے ساتھ برابر شریک ہے، لیکن افضل ضرور ہے۔ آباء و اجداد کے لحاظ سے اصل کی بنا پر جو ہے لوگوں سے بہترین ہے۔ اب سید ہو تو وہ اصل کے اعتبار سے آباء و اجداد کے اعتبار سے ہم لوگوں سے بہترین ہے، لیکن اگر شرعیت کی مخالفت کرتا ہے تو پھر وہ ہمارے برابر ہو، یعنی امتی ہونے میں سب یکساں ہیں، برابر ہیں۔ بہت سی آیات اور حدیث میں اہل بیت کے فضائل اور جد امجد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نسبت کے صحیح ہونے کی تصریح ہے۔ ان میں سے ایک اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد ہے، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اللہ تعالیٰ یہی چاہتا ہے کہ تم سے ناپاکی دور کرے اے نبی کے گھر والوں، اور تمہیں خوب اچھی طرح پاک صاف کر دے۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ اہل بیت دونوں قسموں یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کاشانہ مبارک میں رہنے والوں اور آپ سے نسبتی تعلق رکھنے والوں کو شامل ہے۔ بس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات اہل بیت کی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر رہنے والیاں ہیں، اور آپ کے رشتہ دار اہل بیت نسب ہیں۔ اہل بیت کے فضائل میں بہت سی احادیث آئی ہیں، ان میں آقا کریم علیہ السلام کے گھر میں رہنے والی جو ازواج مطہرات ہیں وہ بھی شامل ہیں اہل بیت کے اندر، صرف اولاد نہیں ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج بھی اس میں شامل ہیں۔ مثلا امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ یہ آیت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت علی، حضرت فاطمہ، حضرت حسن اور حضرت حسین رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین کے بارے میں نازل ہوئی ہے، اور یہ بھی حدیث صحیح میں آیا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان حضرات کو اپنی چادر مبارک میں چھپا کر دعا مانگی ہے، اللہ یہ میرے اہل بیت اور خواص ہیں، ان سے ناپاکی دور فرما اور انہیں اچھی طرح پاک فرما۔ ایک روایت میں ہے کہ ان پر چادر مبارک ڈالی اور ان پر دست اقدس رکھ کر دعا مانگی، اے اللہ یہ آل محمد ہیں، اپنی رحمتیں اور برکتیں آل محمد پر نازل فرما، بے شک تو حمد کیا ہوا اور عظمت والا ہے۔ اہل بیت کرام کی فضیلت پر دلالت کرنے والی آیات میں ایک آیت کا ترجمہ یہ ہے کہ جو شخص اسلام کے بارے میں آپ سے جھگڑتا ہے بعد اس کے کہ آپ کے پاس علم آ چکا ہے تو آپ فرما دیں کہ آؤ ہم اپنے بیٹوں اور تمہارے بیٹیوں، تمہارے بیٹوں، اپنی عورتوں اور تمہاری عورتوں، اپنے آپ کو اور تمہیں بلائیں، پھر مبالغہ کریں اور جھوٹوں پر اللہ کی لعنت بھیجیں، پھر دیکھتے ہیں کہ کس پر اللہ پاک کا عذاب آتا ہے۔ مفسرین کرام بیان کرتے ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی المرتضیٰ، حضرت فاطمہ الزہرا اور حضرات حسنین کریمین رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین کو بلایا، حضرت حسین کو گود میں اٹھایا، حضرت حسن کا ہاتھ پکڑا، حضرت فاطمہ آپ کے پیچھے چلی اور حضرت علی دونوں کے پیچھے چلے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کیا، میرے اللہ یہ میرے اہل بیت ہے۔ دیکھو حضرت علی کا ادب، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پیچھے چل رہے ہیں، نبی کی بیٹی ہے، جنت کی عورتوں کی سردار ہے، گو کے شوہر ہیں، شوہر ہونے کے باوجود ادب احترام جو ہے نبوت کا احترام کیا، اپنے نبی کا احترام کرتے ہوئے پیچھے چل رہے ہیں۔
کیا حسین منظر تھا وہ، سبحان اللہ۔ جب یہ چاند کے ٹکڑے اللہ کے نبی کے ساتھ تھے، ایک گود میں ایک کی انگلی جو ہے وہ ہاتھوں میں پکڑی ہوئی ہے، ایک انگلی پکڑائی ہوئی ہے۔ اس آیت سے صراحتاً معلوم ہوتا ہے کہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی اولاد اور ان کی اولاد کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کہا جاتا ہے، اور ان کی نسبت آپ کی طرف نہ صرف یہ کہ صحیح ہے بلکہ دنیا اور آخرت میں نفع دینے والی بھی ہے۔ مروی ہے کہ ہارون رشید نے حضرت امام موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ آپ کیسے کہتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد ہیں، حالانکہ آپ حضرات تو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہیں، اور مرد کی نسبت باپ کی طرف کی جاتی ہے، نہ کہ ماں کے باپ کی طرف۔ ٹھیک ہے جی۔ موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، کس نے؟ ہارون رشید نے۔ تو حضرت موسیٰ کاظم، سیدنا موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کے بعد آیہ مبارکہ پڑھی، جس کا ترجمہ یہ تھا، اور نوح کی اولاد میں سے داؤد، سلیمان، ایوب، یوسف، موسیٰ اور ہارون ہیں، اور ہم اس طرح نیکوکاروں کو جزا دیتے ہیں، اور زکریا، یحییٰ، عیسیٰ اور الیاس علیہ السلام ہیں۔ حالانکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا کوئی باپ نہیں ہے، ان کو انبیاء کرام کی اولاد والدہ کی طرف سے قرار دیا گیا ہے۔ اس طرح ہمیں ہماری ماں حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی طرف سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد میں شامل قرار دیا گیا ہے۔ امیر المومنین، اس کے علاوہ ایک اور بات ہے، اور وہ یہ ہے کہ جب آیت مباہلہ نازل ہوئی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی مرتضیٰ، حضرت فاطمہ الزہرا اور حضرات حسنین کریمین رضوان اللہ تعالی مجمعین کے علاوہ کسی کو نہیں بلایا۔ یہ روایت مجمع الاحباب میں بیان کی گئی ہے۔ اہل بیت کرام کے امتیازی فضائل اور اوصاف کے بارے میں بھی بہت سی حدیثیں وارد ہوئی ہیں۔ امام ابو یعلیٰ حضرت سلمہ بن علاقو رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ستارے آسمان والوں کے لیے امان ہیں، اور ہمارے اہل بیت ہماری امت کے لیے اختلاف سے امان ہیں، یعنی وہ زمین کے ستارے ہیں۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالیٰ کی ایک روایت میں ہے کہ جب ہمارے اہل بیت دنیا سے رخصت ہو جائیں گے تو زمین والوں کے سامنے وہ آیات آئیں گی جن سے انہیں ڈرایا جاتا تھا۔ جب تک اہل بیت ہیں تو قیامت بھی قائم نہیں ہوگی۔ سبحان اللہ۔ ان سے محبت کی جائے۔ حاکم نیشابوری حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رب نے میرے اہل بیت کے بارے میں مجھ سے وعدہ فرمایا ہے کہ ان میں سے جو شخص اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا اعتراف کرے گا اور میرے بارے میں یہ اقرار کرے گا کہ میں نے اللہ تعالیٰ کا پیغام اس کے بندے کو پہنچا دیا ہے، تو اللہ تعالیٰ اسے عذاب نہیں دے گا۔ امام ترمذی روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہمیں تمہارے درمیان وہ شے چھوڑ کر جا رہے ہیں کہ اگر تم نے اسے مضبوطی سے تھامے رکھا تو ہمارے بعد ہرگز گمراہ نہ ہوگے۔ ان میں سے ایک دوسرے سے بڑی ہے اللہ تعالیٰ کی کتاب جو آسمان سے زمین تک پھیلی ہوئی ہے، اور ہماری اولاد اور اہل بیت یہ دونوں، ٹھیک ہے جی، جدا نہیں ہوں گے یہاں تک کہ دونوں ہمارے پاس حوض کوثر پر آئیں گے، تو تم دیکھو گے کہ ان دونوں کے ساتھ ہمارے بعد کیسا معاملہ کرتے ہیں۔ یہ آسمان کی کتاب اور ہماری اولاد، ان کو جو بھی، یہ دونوں جدا نہیں ہو سکتے، قرآن اور سید یہ جدا نہیں ہو سکتے یہاں تک کہ حوض کوثر پر جا کر پہنچ جائیں گے۔ حدیث صحیح میں آیا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
تمہارے درمیان ہمارے اہل بیت کی مثال حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کی ہے، جو اس میں سوار ہوا نجات پا گیا اور جو سوار نہیں ہوا غرق ہو گیا۔ یعنی اہل بیت سے محبت کی یہ عالم ہے۔ اور ایک روایت میں ہے ہلاک ہو گیا، اور تمہارے درمیان ہمارے اہل بیت کی مثال بنی اسرائیل کے باب حتیٰ کی ہے، وہ دروازہ جس میں باب حتیٰ، وہ دروازہ جس میں سے بنی اسرائیل کو سجدہ کرتے اور حتیٰ کہتے ہوئے داخل ہونے کا حکم دیا گیا تھا، جو اس میں داخل ہوا بخشا گیا۔ امام دیلوی روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دعا روک دی جاتی ہے یہاں تک کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اہل بیت پر درود بھیجا جائے۔ خالی دعا رک جاتی ہے، اہل بیت پر درود بھیجنا چاہیے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں یا اہل بیت رسول اللہ حبکم فرد من اللہ من القرآن انزلہ کفاکم من عظیم القدر انکم من لم یصلی علیکم لا صلاۃ لہ۔ اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اہل بیت، تمہاری محبت اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرض ہے، اس نے قرآن پاک میں یہ حکم نازل فرمایا، عظمت مقام سے تمہارے لیے یہ کافی ہے کہ جو تم پر درود نہ بھیجے اس کی نماز ہی نہیں ہے۔ سبحان اللہ، اس کی نماز ہی ناقص ہے۔ بعض علماء محققین اللہ تعالیٰ ان کی بدولت ہمیں نفع عطا فرماتے ہیں کہ جو شخص گہری نظر سے گرد و پیش کا مشاہدہ کرے اسے محسوس ہوگا کہ اہل بیت کی اکثریت احکام اسلام پر عمل پیرا، حضور سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کی تبلیغ کرنے والی، اپنے رب سے ڈرنے والی، اپنے جد امجد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروکار اور قدم بقدم چلنے والی ہے۔ اور جو شخص اپنے باپ کی مشابہت اختیار کرتا ہے اس نے کیا ظلم کیا۔ اہل بیت کے علماء ملت اسلامیہ کے قائدین ہیں اور وہ آفتاب ہیں جن کی بدولت اندھیرے چھٹ جاتے ہیں، پس وہ اس امت کی برکت ہیں اور اس کائنات کے ہر اندھیرے کو دور کرنے والے ہیں۔ لہٰذا ضروری ہے کہ ہر زمانے میں ان کی ایک جماعت پائی جائے جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ لوگوں سے بلا دور فرما دے، بلا دور فرما دے، کیونکہ وہ زمین والوں کے لیے امان ہیں جب ستارے آسمان والوں کے لیے امان ہیں، جیسے ستارے آسمان والوں کے لیے امان ہے۔ کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمایا کہ تم ان سے علم سیکھو، انہیں سکھاؤ نہیں، اور جب ان کی مخالفت کرو گے تو تم ابلیس کا گروہ ہوگے؟ یہ وعید اس صورت میں ہے جب بحیثیت اہل بیت ہونے کے ان کی مخالفت کی جائے۔ دلائل کی بنا پر کسی مسئلے میں اختلاف پر یہ وعید نہیں ہے کہ آپ دلیل کے ساتھ کوئی ان کو بات سمجھا رہے ہوں، کوئی علمی اختلاف میں کوئی مسئلہ نہیں۔ کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ مروی نہیں ہے کہ ان کا دامن پکڑنے والا کبھی گمراہ نہیں ہوگا، وہ تمہیں گمراہی کے دروازے سے کبھی نہ نکالیں گے؟ کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان نہیں فرمایا کہ وہ اس امت کی امان ہیں اور اللہ تعالیٰ نے ان میں حکمت رکھی ہے، جو اس سے دشمنی کرے گا، ان سے جو دشمنی کرے گا وہ اللہ تعالیٰ کے دین سے خارج ہے، اور جو ان سے بغض رکھے گا وہ نس کی بنا پر منافق ہے۔ اور یہ بھی ارشاد فرمایا کہ وہ قرآن پاک سے جدا نہیں ہوں گے یہاں تک کہ حوض کوثر کے کنارے پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو جائیں گے۔ سبحان اللہ، وما علیہ الا البلاغ المبین۔ اتنا ہی، پھر آگے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ملکیت کے حوالے سے اگلا چیپٹر شروع ہوگا۔